اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوم بدل، تابع کی تیسری قسم بدل ہے۔ بتایا تھا کہ پہلی فصل توابع کے بیان میں ہے، اور پھر بتایا تھا تابع کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے صفت، اس کا بیان ہو گیا۔ دوسری قسم ہے تاکید، اس کا بیان بھی ہو گیا۔ تیسری قسم ہے بدل، تابع کی تیسری قسم ہے بدل۔ تو بدل بھی تابع ہوتا ہے، اور جس کے تابع ہوتا ہے وہ مبدل منہ کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ مبدل منہ۔ تو وہ مبدل منہ ہے، اور تابع کیا ہے؟ بدل ہے۔ مبدل منہ ادھر بدل، اور بدل کیا ہے؟ تابع ہے۔ تو مبدل منہ کیا ہوگا؟ متبوع ہوگا۔ مبدل منہ متبوع ہوگا۔ تو تابع کی تیسری قسم بدل ہے۔ اب بدل کی تعریف کر رہے ہیں۔ وَأُ تابعیست کے مقصود بنسبت او باشد۔ وَأُ تابعیست اور بدل ایسا اس میں تابع ہے کہ مقصود بنسبت او باشد، جو مقصود بنسبت ہو، جو نسبت میں نسبت سے مقصود ہو، جو نسبت سے مقصود ہو۔ اب نسبت سے مقصود ہو کیا مطلب؟ بدل ایسا تابع ہے کہیں، یا یوں کہیں بدل ایسا اس میں تابع ہے جو نسبت سے مقصود ہو۔ کیا مطلب ہے جو نسبت سے مقصود ہو؟ مثال دیکھیں اور پھر سمجھیں۔ بدل کی مثال میں کہا جاتا ہے جاءنی زید اخوک۔ جاءنی زید، ترجمہ ہوتا ہے، لفظی ترجمہ کریں گے آئے گا جاءنی میرے پاس آیا، زید زید، اخوکا تیرا بھائی۔ جانی زید اخوکا، میرے پاس تیرا بھائی زید آیا، میرے پاس تیرا بھائی۔ کیا مثال ہے؟ جاءنی زید اخوکا، جاءنی زید اخوکا۔ تو جاء فعل ہے، جاء، اس فعل کی نسبت کی جائے گی فاعل کی طرف، اس فعل کی نسبت کی جائے گی فاعل کی طرف۔ اب فاعل ہے کیا؟ زید ہے یا اخوکا ہے؟ فاعل دونوں ہیں، دونوں مل کر ہیں، لیکن جو اصل نسبت ہے، جو نسبت کی گئی ہے، اس نسبت سے مقصود ہے اخوکا۔ نسبت سے مقصود کیا ہے؟ فعل کی جو نسبت کی گئی ہے وہ اصل میں کی گئی ہے اخوکا کی طرف۔ یہ مطلب ہے بیان کرنے کا جانی اخوکا، میرے پاس تیرا بھائی آیا۔ ہاں اس کا نام زید ہے تو کہہ دیا جانی زید اخوکا، میرے پاس تیرا بھائی زید آیا۔ جیسے تمہارے بھائی کا نام جبرائیل، تو کوئی کہے جاءنی جبرائیل اخوکا، میرے پاس تمہارا بھائی جبرائیل آیا۔ تو جو جبرائیل سے مراد ہے اخوکا سے بھی تو وہی مراد ہے۔ جو جبرائیل ہے تمہارا بھائی ہے، مصداق تو دونوں کا ایک ہی ہے، ذات تو ایک ہی ہے۔ آپ کے بھائی کا نام عمر، تو کہا جائے جاءنی عمر اخوکا، میرے پاس تمہارا بھائی عمر آیا۔ تو جو عمر سے مراد ہے وہی اخوکا سے مراد ہے، ذات ایک ہی ہے۔ ہم نے تمہاری طرف نسبت کرتے ہوئے کہہ دیا تمہارا بھائی، اس کا نام لے دیا عمر، تو بھی وہی مراد ہے۔ تو جو کہا جا رہا ہے اخوکا، فعل کی نسبت اصل میں اسی کی طرف ہے، نسبت سے یہی مقصود ہے جو بدل ہے، یہی بیان کیا۔ مبدل منہ اور بدل میں مقصود بن نسبت کیا ہوتا ہے؟ بدل ہوتا ہے۔ نسبت میں مقصود کیا ہوتا ہے؟ بدل۔ اصل میں وہ نسبت بدل کی طرف ہی ہوتی ہے۔ وَأُ تابعیست کے مقصود بنسبت او باشد، بدل ایسا اس میں تابع ہے جو نسبت سے مقصود ہو، جو نسبت سے لفظی ترجمہ کریں گے تو ہوگا بدل ایسا تابع ہے کہ مقصود بنسبت او باشد، کہ جو نسبت سے وہ مقصود ہو، کہ نسبت سے وہ مقصود ہو یا وہی مقصود ہو۔ آسان ترجمہ جو سمجھ میں بھی آئے تو یہ کریں، بدل ایسا اس میں تابع ہے جو نسبت سے مقصود ہو، یعنی جو فعل کی نسبت فاعل کی طرف کی جاتی ہے
وہ نسبت قصد کے ساتھ بدل کی طرف ہی کی جاتی ہے۔ کس کی طرف نسبت کرنا مقصود ہوتا ہے؟ بدل کی طرف۔ تیسری قسم ہے تابع کی بدل، اور بدل ایسا اسم تابع ہے جو مقصود بنسبت ہو یا جو نسبت سے مقصود ہو۔ وہ بدل بر چہار قسم است، اور بدل کی 4 قسمیں ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ شمار کراتے ہیں۔ بدل الکل، و بدل الاجتمال، و بدل الغلط، و بدل البعض۔ یہ 4 قسمیں ہوئیں۔ پہلی بدل الکل، دوسری بدل الاجتمال، تیسری بدل الغلط، چوتھی بدل البعض۔ اب یہ بدل الکل کیا ہے، بدل الاجتمال کیا ہے، بدل الغلط کیا ہے، بدل البعض کیا ہے، سب کی تفصیل پیش کر رہے ہیں۔ بدل الکل آست کہ مدلولش مدلول مبدل منہ باشد۔ بدل الکل وہ ہے جس کا مدلول مبدل منہ کا مدلول ہو۔ بدل کی بات چل رہی ہے۔ جیسے ہم نے مثال دی تھی جاءنی زید اخوکا، کیا ترجمہ کیا؟ میرے پاس تیرا بھائی زید آیا۔ تو بدل الکل اس کو کہتے ہیں۔ یاد رہے بدل کی بات چل رہی ہے، بدل ہی تابع ہے، جو اس کا مطبوع ہوگا وہ مبدل منہ ہوگا۔ بات کس کی چل رہی ہے؟ بدل کی۔ تو بدل کی 4 قسمیں ہوئی، ان میں سے ایک قسم ہے بدل الکل۔ تو فرمایا بدل الکل ایسا تابع ہے، بدل الکل ایسا تابع ہے جو ہم نے مثال دی تھی۔ کیا ہے وہ مثال؟ جلدی پڑھ کر بتاؤ۔ اس میں بدل کیا ہے؟ اخو کا۔ بدل کیا ہے اس میں؟ اخو کا۔ یاد تو رہے کہ کہاں بدل ہے۔ تو بدل الکل، یہ جو اخو کا ہے بدل الکل ہے۔ کیا ہے اخو کا؟ کیا ہے؟ بدل الکل۔ بدل کے قسمیں بیان کیے نا۔ تو فرمایا بدل الکل وہ تابع ہے جس کا مدلول، جس کا مدلول اس کو کہتے ہیں جس پر اس کی دلالت ہو رہی ہو، جس پر اس کی اخو کا، جس پر دلالت کر رہا ہے، جس ذات پہ اخو کا سے بول کر جو ذات مراد لی جا رہی ہے۔ جیسے ہم نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا جاءنی اخو، جاءنی عمر و اخو کا، میرے پاس تمہارا بھائی عمر آیا۔ تو اخو کا یہ بدل ہے، بدل الکل ہے۔ اور تو فرمایا بدل الکل وہ تابع ہے کہ جس کا مدلول مبدل منہ کا مدلول ہو، جس پر بدل کی دلالت ہے اسی پر مبدل منہ کی بھی دلالت ہو، اور بدل کی دلالت بھی کل پر ہوگی، اس کل پر ہوگی جتنے پر مبدل منہ دلالت کر رہا ہے۔ جتنے پر مبدل منہ کی دلالت ہے اتنے پر ہی بدل کی بھی دلالت ہوگی۔ تو لفظ عمر پوری ذات پر دلالت کر رہا ہے، اس کا نام ہی عمر رکھا گیا۔ اور جب ہم نے ان کی طرف نسبت کیا تمہارا بھائی، تو اخو کا بھی پوری ذات پر دلالت کر رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بدل الکل وہ تابع ہے، بدل الکل آست، بدل الکل وہ ہے کہ مدلولش مدلول مبدل منہ باشد، جس کا مدلول مبدل منہ کا مدلول ہو۔ بدل الکل وہ ہے کہ جس کا مدلول مبدل منہ کا مدلول ہو، یعنی جس پر مبدل منہ دلالت کر رہا ہے بعینہ ہی اس پر بدل بھی دلالت کر رہا ہو۔ بدل الکل وہ ہے جس کا مدلول مبدل منہ کا مدلول ہو۔ چوں جاءنی زید اخو کا، جیسے آپ کہیں جاءنی زید اخو کا، میرے پاس تیرا بھائی زید آیا، تو زید مبدل منہ ہے اور اخو کا بدل ہے۔ ترکیب یوں کریں گے جاء فعل نون وقایا کا یا متکلم مفعول بھی، زید مبدل منہ، اخو مضاف، کا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر بدل، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو دیکھو زید کی دلالت جس پر ہے اسی پر دلالت ہے اخو کا کی۔ زید مبدل منہ ہے اور اخو کا بدل ہے۔ تو بدل الکل سمجھ میں آ گیا۔ و بدل البعض، دیکھو بدل الکل اس کا نام ہی تھا بدل الکل، کل کا بدل، جس پر مبدل منہ دلالت کرے گا اس کے کل پر بدل بھی دلالت کرے گا۔ اب دوسرا آ رہا ہے بدل البعض، بدل البعض، بعض کا معنی کچھ، ہاں کچھ پر مبدل منہ کی جس پر دلالت ہوگی، اس بدل البعض کی دلالت کل پر نہیں ہوگی بلکہ کچھ پر ہوگی، بعض پر ہوگی۔ نام ہی بتا رہا ہے بدل البعض، مبدل منہ جس پوری ذات پر دلالت کرے گا
بدل اس پوری ذات پر دلالت نہیں کرے گا بلکہ اس کے کچھ حصے پر دلالت کرے گا. تو یہ کون سا بدل ہوگا؟ بدل ال. اور اگر یہی مبدل منہ کے کل پر دلالت کرتا تو کون سا ہوتا؟ بدل الکل ہو جاتا. بدل الکل ہو جاتا. جیسے کہیں ضربا زید رأسہ، ضربا زید رأسہ، ضربا مارا گیا، زید زید رأسہ اس کا سر، یعنی زید کے سر پر مارا گیا. تو دیکھو ضربا فعل ہو گیا، اس کی نسبت کی جا رہی ہے. زیدن یہ مبدل منہ ہے، تو لفظ زید جو ہے ذات زید پوری ذات پر دلالت کر رہا ہے. لیکن اب جو بدل الباز آیا وہ ہے رأسہ، اس کے سر پر مارا گیا. تو راس کیا پورے ذات، راس کا معنی سر، تو کیا رأسہ زید کی پوری ذات پر دلالت کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا، بلکہ کس پر دلالت کر رہا ہے؟ سر پر دلالت کر رہا ہے، اور سر زید کا بعض حصہ ہے. ٹھیک ہے. تو بدل الباز وہ تابع ہے جو مبدل منہ کے بعض حصے پر دلالت کرے، جس کا مدلول مبدل منہ کے مدلول کا جز ہو. مبدل منہ کے مدلول کا جز ہو، یعنی جو مبدل منہ کے مدلول کے جز پر دلالت کرے. و بدل البعض آست، اور بدل البعض وہ ہے کہ مدلولش جزو مبدل منہ باشد، کہ جس کا مدلول مبدل منہ کا جز ہو. بدل البعض وہ ہے جس کا مدلول مبدل منہ کے مدلول کا جز ہو. چون ضربا زید رأسہ، جیسے کہ کہا جائے ضربا زید رأسہ، مارا گیا زید اس کا سر، یعنی زید کے سر پر مارا گیا، زید کے تو رأسہ بدل ہے، یہ زید کے جز پر دلالت کر رہا ہے. و بدل الاشتمال، اور بدل الاشتمال، اب دیکھیں اس کو بھی سمجھ لیں پہلے. بدل الاشتمال وہ ہے، یہ جو بدل ہے یہ نہ مبدل منہ کے کل پر دلالت کرے گا، نہ مبدل منہ کے جز پر دلالت کرے گا، بلکہ اس کی دلالت مبدل منہ کے متعلق پر ہوگی. ایسی چیز پر ہوگی جو مبدل منہ سے متعلق ہو یا مبدل منہ پر مشتمل ہو، اسی لیے بدل الاشتمال ہے. تو یہ مبدل منہ کے متعلق پر دلالت کرتا ہے. بدل الاشتمال کا مدلول مبدل منہ کے مدلول کا متعلق ہوتا ہے. بدل الاشتمال کا مدلول مبدل منہ کے مدلول کا متعلق ہوتا ہے. اس کی ذات کل پر دلالت نہیں کرتا، بعض پر بھی دلالت نہیں کرتا، بلکہ اس کے متعلق پر، جس کا اس سے تعلق ہے، اس چیز پر دلالت کرتا ہے. وہ بدل الاشتمال آست، اور بدل الاشتمال وہ ہے کہ مدلولش متعلق بمبدل منہ باشد، جس کا مدلول مبدل منہ کا متعلق ہو. بدل الاشتمال وہ ہے جس کا مدلول مبدل منہ کا متعلق ہو. چون صلبا زید رأسہ، جیسے صلبا چھینا گیا زید زید ثوبہ، صلبا زید ثوبہ، رأسہ نہیں بلکہ ثوبہ. صلبا زید ثوبہ، صلبا چھینا گیا زید زید ثوبہ اس کا کپڑا، یعنی زید کا کپڑا چھینا گیا، زید کا کپڑا چھینا گیا، سلب کیا گیا، لے لیا گیا. تو دیکھیں زید مبدل منہ ہے اور ثوبہ بدل ہے. اب ثوبہ نہ تو ذات زید پوری ذات پر دلالت کر رہا ہے اور زید کے جز پر بھی دلالت نہیں کر رہا ہے، بلکہ زید کے متعلق پر. کپڑا زید کا تھا تو زید سے متعلق ہے، غلام اس کا ہوتا تو اس سے متعلق ہوتا. تو یہ مبدل منہ کے متعلق پر دلالت کر رہا ہے. جیسے صلبا زید ثوبہ، چوتھی قسم. و بدل الغلط، بدل ایک ہوتا ہے ہر ایک جگہ جہاں بدل ہوگا مبدل منہ بھی ہوگا اس سے پہلے. بدل الغلط یہ ہوتا ہے کہ پہلے ایک لفظ کو ذکر کیا لیکن غلطی سے غلط کوئی لفظ بول دیا، دھوکے سے کوئی لفظ غلط بول دیا، اس کے بعد صحیح کرنے کے لیے جو صحیح لفظ بولا جاتا ہے یہی بدل الغلط ہے. جیسے مثال کے طور پر آیا سمیر، کون آیا؟ ادھر سے آیا اور ادھر کو گیا. اب ہم نے پوچھا عدنان کون گیا؟ عدنان نے کہا ذهب جاوید سمیر،
ذهب جاوید سمیر، یعنی پہلے اس نے غلطی سے کہا کہ جاوید گیا، پھر اس کو خیال آ رہا ہے جاوید نہیں تھا بلکہ کون تھا؟ سمیر، تو فوراً اس نے سمیر بولا، تو ذهب جاوید، جاوید مبدل منہ ہو گیا، سمیر کیا ہوا؟ بدل، لیکن کون سا بدل؟ بدل الغلط، یعنی پہلے جو بولا تھا وہ غلط تھا، جاوید نہیں گیا تھا، جاوید نہیں گیا تھا، وہ غلط تھا، اس لیے اس کو صحیح کرنے کے لیے فوراً بولا کہ سمیر، کون گیا؟ سمیر۔ تو یہی بدل الغلط ہوتا ہے، دھوکے سے کچھ اور بول دیتے پھر فوراً صحیح کر کے بولتے ہیں کہ یہ گیا۔ وہ بدل الغلط آنست کے بعد از غلط بلفظ دیگر یاد کنن، بدل الغلط وہ تابع ہے، وہ اس میں تابع ہے جو جسے غلطی کے بعد، جسے بعد از غلط، جسے غلط کے بعد یا غلطی کے بعد بلفظ دیگر یاد کنن دوسرے لفظ کے ساتھ ذکر کریں، دوسرے لفظ کے ساتھ ذکر کریں۔ بدل الغلط وہ تابع ہے کہ جسے غلطی کے بعد دوسرے لفظ سے ذکر کریں، دوسرے لفظ سے ذکر کریں۔ چوں مررتو برجل حمار، جیسے آپ کہیں مررتو برجل حمار، آپ گزرے تو کسی گدھے کے پاس سے، آپ نے دھوکے سے کہہ دیا مررتو برجل، میں گزرا مرد کے پاس سے، فوراً خیال آیا ارے مرد کے پاس سے کہاں گزرا، وہ تو گدھا تھا، تو فوراً آپ نے کہا حمار، حمار۔ تو مطلب یہ ہوتا ہے جو پہلے والا ہوتا ہے اسی کو مبدل منہ کہتے ہیں، اور دوسرا بدل، پہلے والا غلط ہوتا ہے، دوسرا والا صحیح ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم نے بتایا تھا کہ جو فعل کی نسبت کی جاتی ہے، نسبت سے مقصود کیا ہوتا ہے؟ بدل ہی مقصود ہوتا ہے۔ تو مررتو برجل حمار میں مقصود یہی ہے کہ آپ مرد کے پاس سے نہیں بلکہ گدھے کے پاس سے گزرے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وبدل الغلط آنست کے بعد از غلط بلفظ دیگر یاد کنن، بدل الغلط وہ تابع ہے کہ غلطی کے بعد جسے دوسرے لفظ سے ذکر کریں، جیسے مررتو برجل حمار، گزرا میں مرد گدھے کے پاس سے۔